نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمن کا 6واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہمیشہ سچی اور عادل جماعتوں سے مجادلہ اور جھگڑا کرتی رہتی ہیں، اور وہ ایسی تدبیریں اختیار کرتی رہتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کا اقتدار ہمیشہ رہے۔ چنانچہ جن سے بھی انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ ان کے درپے آزار ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ اگر ایک رجل مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، ایک وہ نوجوان، اس نے جب فرعونیوں کو سمجھایا کہ وہ اس ارادے اور عزم سے باز رہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں، مبادا اس کے پاداش میں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو، جیسی پہلے قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، اسی طرح کے عذاب میں دنیا میں وہ گرفتار ہوں اور اسی طرح آخرت میں اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں۔ اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو تکلیفیں اور اذیتیں نہ پہنچائیں اور ان کے خلاف نہ جائیں، بلکہ ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ میں تمہیں سبیل الرشاد کی دعوت دیتا ہوں، درست اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں، اس پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا و آخرت میں۔ لیکن فرعون اور فرعونی لشکر وہ اس بات کو کم سمجھنے والا تھا، کیونکہ وہ اپنے اقتدار، اپنی خواہشات، اپنی اس ٹھاٹ باٹ کو جو انہوں نے قائم کر رکھی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں سے اس رکوع میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اس کے خلاف اس وقت کی طاغوتی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے ان کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون غرق ہوا، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوا، آخرت میں تو آج بھی آگ کے اوپر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا، ان کی قبروں پر آگ جلائی جاتی ہے، آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، صبح و شام وہ آگ میں جھلسائے جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن تو جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی فرعونی طاقتیں اور قوتیں وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں کہ حضور کو کسی طریقے سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کے مشن اور ان کے نظریات کا صفایا کر دیا جائے، ان کے ماننے والے پیروکاروں کو
تباہ کر دیا جائے، الیاذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سچی جماعت کے پیچھے کون سی طاقت اور قوت کار فرمائے؟ وہ اللہ کی ہے، اور اللہ دنیا میں اسباب کے درجے میں ہر ایک کو کام کرنے کا ضرور موقع دیتا ہے، ظالموں کو بھی دیتا ہے، مظلوموں کو بھی دیتا ہے، لیکن جب مظلوم طاقتیں اور قوتیں ظالموں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اپنے اندر تنظیم پیدا کرتی ہیں، اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے وہ ظالموں سے نبرد آزما ہوتی ہیں، تو اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد کرنا ایسی سچی جماعتوں کی یہ لازم ہو جاتا ہے۔ وہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرتا ہے۔ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم آج بھی اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی لازمی طور پر مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ، یقیناً ہم دنیا کی فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم اپنے رسولوں اور سچے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جب گواہیاں قائم ہوں گی ظالموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف فرشتے گواہیاں دیں گے، اسی طرح انبیاء اور رسول وہ گواہیاں دیں گے کہ ہم نے ہر ممکنہ کوشش کی ان کو حق بات سمجھانے کی، اور دیگر اشہاد اور گواہیاں ان کے سامنے لائی جائیں گی۔ اس دن فیصلہ ہو جائے گا قطعی طور پر ان کے خلاف، اور ان کو جہنم کی سزا سنائی جائے گی۔ تو اس دن بھی اللہ کن کی مدد کرے گا؟ کن کو کامیاب کرے گا؟ ایمان والوں کو، اور اپنے پیغمبر اور رسولوں کو کامیاب کرے گا۔ وہ دن یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کا کوئی ہیلا بہانہ نفع نہیں دے گا۔ اس دن وہ چاہے کتنے ہیلے کریں، کتنی معذرتیں کریں، کوئی بھی عذر، کوئی بھی ہیلا ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے اس دن جو ہے لعنت اور پھٹکار ہوگی ہر طرف سے، اور ان کے لیے جہنم کا بدترین گھر ہوگا۔ سوء الدار، جہنم کا بدترین گھر ان کو ملے گا، وہاں ان کو رکھا جائے گا، جہنم کے قید خانے میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور اے پیغمبر ہم نے پہلے بنی اسرائیل کو بھی ایک دستور حیات دیا، ایک ضابطہ حیات کتاب دی، زندگی گزارنے کے لیے معاشروں کو، انسانوں کو، افراد کو، اجتماعات کو، ان کے لیے کسی آئین قانون کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کے لیے کوئی قانون نہ ہو تو ظاہر ہے ان کی زندگی درست نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ بغیر آئین اور قانون کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، یا کوئی قوم منظم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے ہر ایک امت کو ہدایت اور رہنمائی دی، قانون دیا، ضابطہ حیات دیا، زندگی گزارنے کے اصول دیے۔ انہی میں سے بنی اسرائیل ہیں، جن کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے ایک عظیم ضابطہ حیات تورات کی صورت میں دیا۔ اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر کہ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے آتینا دی موسیٰ کو الہدیٰ، ہدایت، انہیں راستہ دکھلانے والی کتاب دی، الہدیٰ۔ اس کی یہاں صفت بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو جو کتاب دی جو ہے وہ الہدیٰ تھی، کامیابی کا راستہ دکھانے والی تھی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو رہنمائی دی گئی، سمجھایا گیا، راستہ دکھلایا گیا، اور پھر دستور حیات الکتاب کی صورت میں ان کو ملی، تورات کی صورت میں، جس پر عمل کر کے بنی اسرائیل نے بہت ترقیات کی۔ بنی اسرائیل کی کامیابی در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اور اللہ کی دی ہوئی یہ کتاب تورات کی مرہون منت تھی۔ اس پر انہوں نے عمل کیا، انہوں نے اپنی تربیت کی، منظم کیا، اور انہوں نے اگلے دور میں بڑی ترقیات کی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔
ہدی و ذکری لأولی الالباب، یہ جو کتاب تھی ہدایت تھی اور یہ سراپے نصیحت تھی، لیکن کن کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی تعلیمات وہ انسانی عقلوں کو اپیل کرتی ہے، تو جتنا کوئی انسان اپنی عقل اس کتاب اور تعلیم کے سمجھنے میں استعمال کرتا ہے، اتنی اس کی عقل روشن ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ درست راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ آج ہمارا مذہبی طبقہ، جس میں بہت زیادہ، جہاں دوسروں میں تو اس مذہبی طبقے سے بھی زیادہ خرابیاں موجود ہیں، لیکن مذہبی طبقے میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب یا تعلیمات، یہ اس کے اندر کوئی عقل کو مطمئن کرنے والی بات کوئی نہیں ہے، عقل سے کام نہیں اس میں لینا، بس جو کہہ دیا گیا ہے بس اس میں سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو منوان قبول کریں، اس کو قبول کریں لیکن اس میں غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، کیونکہ اللہ کا ہر حکم بغیر حکمت کے نہیں ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو تلاش کریں، اور وہ حکمت انسانی عقل سے ہی تلاش کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، دین اسلام بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اس کو سمجھو، محض اندھی عقیدت وہ مطلوب نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ مثال دے کر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی اور ان کو جو کتاب تورات دی گئی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے، اور آپ کی وساطت اور ذریعے سے انسانیت کو کتاب قرآن مقدس جیسی عظیم ضابطہ حیات اور تعلیم بھی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں 3 بنیادی ہدایتیں دی گئی ہیں، اور آپ کی وساطت سے امت کے لیے بھی یہی 3 پیغام اور احکامات ہیں۔ سب سے پہلے تو فرمایا فَاصْبِرْ، اے پیغمبر صبر و استقامت سے کام لیتے رہیں۔ جب آپ نے اللہ کا یہ پیغام انسانیت کے سامنے رکھا، اپنے دشمن بن گئے، وہی چودھری وڈیرے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے تعریفیں کرتے کرتے، اب وہ دشمن بن گئے۔ تو فرمایا صبر و استقامت سے کام لینا ہے، گھبرانا نہیں آپ نے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا، کہ غلبہ آپ کا ہی ہوگا، آپ کی جماعت کا ہوگا، آپ ہی کی ہم نصرت کریں گے، کامیابی آپ کی ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر و ضبط اور استقامت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات فرمائی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی کمزوریوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا، حالانکہ استغفار عام طور پر غلطیوں پر ہوتا ہے، کمزوریوں پر ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دینا یہ اس معنی میں ہے کہ انبیاء یا اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خلاف اولا کام بھی غلطی شمار ہوتے ہیں، یعنی ایک وہ امور ہیں جو واقعی غلطی ہیں، ایک وہ ہیں جو غلطی نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ان کے لیے وہ بھی گویا کہ غلطی کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ جیسے عربی کا ایک محاورہ ہے مشہور کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کے لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، جو مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ عام آدمی کو مثلا مثال کے طور پر اس کی اجازت ہے کہ وہ تہجد نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھے، تہجد بھی قضا کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے جی۔ تو اسی طرح بے شمار جو احکامات عام لوگوں کے لیے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن نبی اور انبیاء یا اونچے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی خلاف اولا ہو جائے تو ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی ان غلطیوں پر، ان کمزوریوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں جی،
لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل پر بھی غین آ جاتا ہے۔ غین کا مطلب وہی جو اونچے درجے کا عمل ہے اس کو چھوٹنے کی وجہ سے یا ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، یعنی ایک درجے میں گویا کہ حجاب سب حائل ہو جاتا ہے، تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور وہ پردہ اور حجاب دور ہو جاتا ہے۔ جی، ایک تو یہ مطلب ہے استغفار کرنے کا، اور دوسرا مطلب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اصل میں ہر لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی اس ورکر اور کارکن اور جماعت کے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے اس کو مکمل ذمہ داری قبول کرنی ہوتی ہے جو اس کی اتباع کر رہے ہیں، جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی حال کی درستگی، ان کی کمزوریوں کو ٹھیک کرنا اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوتی ہے اور وہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیڈر اور رہنما بھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی، اپنی جماعت کی کمزوریوں کی بھی فکر مند رہتے تھے اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ اس لیے بعض نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِأُمَّتِ ذَنْبِكَ، اپنی امت کے گناہوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے استغفار کرتے تھے، جیسے سورہ مبارکہ میں گزرا ہے نا کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ نبی تو فرشتوں سے بھی اونچا ہوتا ہے، اس کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے، تو وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو ایمان والی سچی جماعت ہے، اس سے جو کمزوریاں ہو گئی ہیں ان کو دور کر دے، ان کمزوریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تیری نصرت رک جائے، نتائج دوسرے آ جائیں کمزوری کی وجہ سے جو آنے چاہیے، تو اے اللہ تو معاف کر دے، ان کی کمزوریوں کو دور کر دے۔ اور استغفار کا مطلب یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا اور مدد مانگتا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس کوئی چیز لکھی ہوئی تھی تو اس کو محض مٹا دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ سب سے پہلا جو استغفار کا اثر اور نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان سے اس کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں، جس کا کہ اثرات اس کی دل کی تختی پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے دل سے ان کے اثرات کو، ان کی اس خرابی کو، پردے جو پڑ جاتے ہیں دل کے اوپر غفلت کے، ان کو دور کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب مومن کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل کلا بل ران، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل زنگ آلود ہو گیا۔ تو گویا گناہ کے اثرات سب سے پہلے انسان کے اپنے قلب پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت میں صحیح دل نہیں لگتا اور ان کو جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے نہیں ادا کرتا۔ تو استغفار کے نتیجے میں وہ دل کی غفلت دور ہوتی ہے، وہ حجابات، وہ پردے، وہ سیاہیاں ہیں، وہ کمزوریاں دور ہوتی ہیں، اور دور کرنے کا وہ عزم کرتا ہے کہ اللہ میں ان کو دور کروں گا۔ آج ہماری استغفار بھی ایسے ہے کہ اس پر بھی استغفار ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بر زباں تسبیح در دل گوخر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ زبان پر تو تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، لیکن دل میں وہی خرابی موجود ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کا عزم نہیں ہوتا، اس کو ہم دل سے نکالتے نہیں ہیں۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ تم محض ایک دکھلاوے کے لیے استغفر اللہ کہہ رہے ہو، دل میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس استغفار کا مطلب یعنی اللہ سے گر گڑا کر اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس کو دور کرتے ہوئے عزم کرنا اور شرمندگی سے اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ یہ غلطی ایک دفعہ تو ہوگی، آئندہ نہیں دہراؤں گا۔ تو اے پیغمبر اپنی غلطیوں کے لیے دوسرا حکم دیا، اپنی امت کی غلطیوں کے لیے استغفار کرتے رہیں، اور تیسرا حکم دیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ،
اپنے رب کی حمد اور تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں، بالعشی والابکار، صبح بھی اور شام بھی، شام بھی اور ابکار صبح بھی، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہی تسبیح جو ہم نمازوں کے بعد کرتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ یہ جو اس کلمے میں اذکار جمع کیے گئے بڑے بنیادی ہیں، 4 ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 ذکر بہت اونچے درجے کے اذکار ہیں۔ اس لیے صبح و شام ان اذکار کو پڑھتے رہیں تاکہ اس کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کا جلال اور اس کا نور وہ داخل ہوتا ہے۔ پہلے ہوتی ہے تزکیہ یا تصفیہ، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب تم نے استغفار کے ذریعے سے دل کو صاف کر لیا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب دل کو بھرنا ہے، دل کا برتن جو ہے وہ اللہ کی محبت سے، اس کی عظمت، جلال اور نور سے بھرنا ہے۔ اس کے لیے تسبیح، اس کے لیے اس کی حمد و ثنا ہے، اس کے لیے اس کی بڑائی اور کبریائی کا بیان ہے۔ تو پہلے استغفار کا حکم دیا، پھر اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم دیا۔ تو اس طریقے سے ایک انسان وہ مہذب ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، اس کے رویے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو 3 باتوں کا حکم ہے: دین کے راستے پر قائم رہنا، ضبط اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا، اور اپنے لیے استغفار، اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو دیکھ کر، سامنے رکھ کر ان کو دور کرنے کا عزم کرتے ہوئے معافی مانگتے رہنا، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتا رہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، تو اس طریقے سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کی کامیابی کے لیے 3 بنیادی اصول بیان فرمائے۔ یہ فرمایا کہ مدد تو ضرور کی جائے گی ایمان والوں کی، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور جو جھوٹی اور غلط جماعتیں ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار ہے، آخرت میں بھی۔ اور مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ یہ بھی دیکھ لو کیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، دشمن اتنی طاقت و قوت کے باوجود ناکام، ذلیل و رسوا ہوا دنیا میں بھی۔ لیکن مسلمانوں، تم اگر اللہ کی مدد اور نصرت لینا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ 3 کام کرنے ہوں گے۔ ان 3 کاموں کو جاری رکھو گے تو یقیناً اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔